اچھا اسحاق ڈار صاحب، جیسا کہ آپ نے انڈیا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا، تو جو مئی 2025 میں جو پاکستان اور بھارت کی ایک محدود سی جنگ تھی، تو اس میں اسرائیل واحد ملک تھا دنیا کا جو کھل کر انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ماضی میں بھی انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے منصوبے بنا چکے ہیں، تو اگر اس مرتبہ خدا نخواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا میر صاحب، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے۔ ان کی ایسی تیسی جو ایسی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھے، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ 6 مئی کی رات اور 10 مئی کی صبح تک یہ ہم نہیں گئے تھے کسی کے پاس کہ جی اب جنگ رکوا دیں، نہ ہم نے کوئی پہلی ایسکلیٹو موو کی تھی۔ ہم نے صرف اپنی ڈیفنس میں، ہواؤں میں بھی، اس میں بھی اپنی ڈیفنس میں ایکٹ کیا، اور اگر ہمارے جو فائٹر جیٹس کے جو پائلٹس تھے، اگر جو ہم نے دنیا کو ورڈ دیا تھا، میری 29 ممالک سے بات ہوئی بٹوین 23 اپریل اور 6 مئی، اور ان کے ساتھ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ پلیز پاکستان انڈیا شوڈ ایکسرسائز ریسٹرینٹ۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وی ول ڈیمونسٹریٹ پیشنس، we will exercise full restraint, and we will not take any escalating move as to begin with. لیکن اگر کوئی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ کلیئر انسٹرکشن تھی پاکستان کے جوانوں کو، جو ہمارے پائلٹس تھے جیٹ فائٹرز کے اوپر، کہ ایئر سپیس اگر پاکستان کی کوئی انڈین جیٹ فائٹر کراس کرے گا تو اس کو اپنے نشانہ بنانا ہے۔ جو اپنی سپیس میں تھے، جو 75 سے 80 تھے، وہ اگر جو پے لوڈ، جو میزائل اور اسلحہ پاکستان کی طرف پھینکے گا، اس کو نشانہ بنانا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے، ان کی یہ لمیٹیشن تھی، اور انہوں نے 6 ان کے فائٹر گرائے، ایک UAV گرایا جس میں 4 رافل تھے، ایک SU-30 تھا، اور ایک ان کا معراج تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ان کو وہ ریسٹرکشن نہ ہوتی، لیکن ہم نے اپنا ورڈ جو دیا تھا بین الاقوامی، اسی لیے ہماری ساکھ بھی بنی۔ انڈیا نے جب 7-8 مئی کے درمیانی رات کو یعنی یہ ریٹرن پریس ریلیز کی کہ پاکستان نے 15 انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور ہم جواباً میزائل اب مار رہے ہیں اور ڈرون بھیج رہے ہیں، اس وقت 29 ڈرون آ چکے تھے، تو وہ جھوٹ تھا۔ اور میں دوبارہ فارن آفس سے میں نے جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں جو کی کنٹریز ہیں ان کو دوبارہ ریچ آؤٹ کیا، ان کو ایکسپلین کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ بھئی دس از اے ڈیجیٹل ورلڈ، آپ آئیں، آپ اپنے ریکارڈ سے چیک کریں کہ کیا ہم باقی 15 میں یا 14 میں یا ایک جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ ایک میجر کنٹری نے P5 کی جو ممبر تھی، اس نے مجھے چند گھنٹوں کے بعد کنفرم کیا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو نیکسٹ 24 گھنٹے میں انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کے F-16 کرا دیا ہے۔ تو دیکھیں یہی ہوتی ہے پرو ایکٹیو ذمہ داری ملک کے حوالے سے۔ تو فارن آفس ریچڈ آؤٹ ٹو اتھارٹیز جو کہ F-16 کو یعنی مانیٹر کرتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ F-16 ہینگر سے نکلتا ہے تو ان کی موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد اناؤنس کیا کہ کوئی F-16 نہ پاکستان کا انڈیا کے اوپر اڑا ہے نہ کوئی گرا ہے۔ اس نے انڈیا کی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو یہ پہلگام میں چھوٹا موٹا لوگ کو کچھ ممالک کنفیوز بھی تھے یا ویوری تھے کہ شاید پاکستان کو انوالومنٹ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری دونوں راؤنڈز جو ہم نے ڈپلومیٹک پوری کمیونٹی کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا، ساتھ یعنی ٹوٹل 60 دفعہ مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر سے یا 1-2 کنٹریز کے پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ پرویل کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بھی انہوں نے پھر اس سے یعنی جھوٹ کی آڑ میں کام کیا، تو پھر ہم نے 9 کی رات کو سول ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھے، اور ہم نے رات 1 بجے تک فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اس کا کیا رسپانس دینا ہے، اور رسپانس فجر کے بعد شروع ہوگا اراؤنڈ 4 اور یہ 8 بجے کے ختم ہوگا۔ تو ہم نے وہ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 8:15 بجے مارکو روبیو صاحب کی کال آ گئی کہ جی میں نے آرمی چیف سے بات کی ہے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ، آر یو ریڈی ٹو اسٹاپ؟ میں نے کہا وی نیور وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ۔ ہم تو نہ ہمارا پہلگام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا، انہوں نے ہمیں یعنی فضاؤں میں ہمیں جب چیلنج کیا تو اس کا ہم نے جواب دیا، انہوں نے ہمیں گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کیا تو آج ہم نے اپنا اس کا جواب دیا۔ ہم نے تو ابھی ایسکلیٹو موو اپنی طرف سے ایک بھی نہیں کی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا جی، اس نے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو انٹرنیشنل اس وقت کمیونٹی میں ہے ڈپلومیٹک،
وہ الحمدللہ انہوں نے دیکھا کہ ہم غلط بیانی نہیں کر رہے اور سچ بول رہے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو ہندوستان کے جھوٹ کا ذکر کیا ہے، تو فارن آفس نے بھی ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ پچھلے چند گھنٹوں سے کل رات سے کچھ انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے یعنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جناب اسرائیل پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی آپ کے فارن آفس نے بھی وضاحت کر دیا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا انڈیا کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے؟ دیکھیں میر صاحب، انفارچونیٹلی یہ انہوں نے جو فیک جو پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا پیک پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہ انڈیا کانفلکٹ جو ہمارا ہوا ہے اس وقت سے شروع ہوا ہے. خاص کر چونکہ مجھے انہوں نے پرو ایکٹیولی دیکھا تو میرے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ چلا دی کہ میں نے کہا کہ جی اگر ہم یعنی اپنا نیوکلیئر رول بیک بھی کر دیں تو ہمارا 70% قرضہ اتر جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی جی. تو اس طرح کی انہوں نے، اور عطا اللہ تارڑ کے خلاف بھی جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، دو بندوں کو خاص کر انہوں نے نشانہ بنایا. تو یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہمارا پروگرام ہے یہ 1998 28 مئی سے یہ ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جی یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. جی. اور یہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس اب نیوکلیئر ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا پورے کا پورا نیریٹو جو ہے ساری دنیا میں یہ ریکارڈڈ ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی این پی ٹی کے ممبر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارا کسی قسم کا بھی ہمارا جو ہے وہ یہ اسٹیٹڈ پالیسی سے کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نیوکلیئر ہے وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو رولز آف دی گیم ہیں این پی ٹی میں یا دوسرے جو مختلف ریلیونٹ لاز ہیں، اس میں آپ یہ اپنے پروگرام کو آپ یعنی پرولیفریٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی این پی ٹی ہے ہی وہ، تو ہم اس کو پابند ہیں. سائن آج تک ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ انڈیا ہماری ہمیشہ کنڈیشن رہی ہے کہ انڈیا سائن کرے گا تو ہم سائن کریں گے. جی. تو باقی ہم اس کے تمام انٹرنیشنل لاء کو بھی آبزرو کرتے ہیں، نان پرولیفریشن کو بھی ہم میک شور کرتے ہیں کہ نہ ہو. تو وہ تو ایک بہت بڑی جھوٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کسی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ یعنی کہہ رہا ہوں، اور یہ بالکل فیک اسی طرح نیوز ہے جو آج کل چلے. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کا اے آئی جنریٹڈ ایک کلپ چلا کل، وہ کل صبح سے چلا، پھر ہم نے اس کی ٹوٹل فورنزک ویریفیکیشن کروائی تو وہ جھوٹ تھا کہ جی وہ اپنا ہمارے ڈیفنس منسٹر کا نام بھی انہوں نے لیا تو وہ بھی فیک تھا. تو بات یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے اسے بڑا سینسٹیو ہے. اللہ نہ کرے کہ نیوکلیئر وار ہو، پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہو ول لیو ٹو سی کہ واٹ ہیپنڈ. یہ تو پھر 2 کنٹریز یا 3 کنٹریز کا درمیان، یہ تو پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور پھر بیونڈ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اللہ نہ کرے کہ یہ ہو. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے پوری ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم نے کئی اپنے مسلمان ممالک سے بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، میں اپنے لیول پہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو وزراء خارجہ ہیں ان سے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس کو یعنی ڈپلومیٹک ٹیبل پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے دونوں ممالک کو، یو ایس کو اور ایران کو، تاکہ یہ اپنا جو ان کا ایک پروسیس چل رہا تھا اور اس پہ یعنی پیش رفت ہو رہی تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. اس سے کافی کنفیوژن، میں مشکور ہوں کہ آپ نے بھی کلیریفائی کیا، فارن آفس نے بھی کیا، انفارمیشن منسٹری بھی کر رہی ہے. تو ہم سب کو یہ چیز بڑا واچفل رہنا پڑے گا کہ اس طرح کا جو میلا فائڈی جو پروپیگنڈا ہے ٹو مس لیڈ ان حالات میں وہ شاید کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے.